اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل اجتماعی کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، لیکن عام روش سے ہٹ کر ہم نے کوشش یہ کی کہ خداوند عالم ہمیں جو کہنا چاہ رہا ہے، انبیاء اور ائمہ جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے جو اب تک ہم نتیجہ نکال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں تو معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جب ہم خود سازی کر لیتے ہیں تو معاشرے کا کم از کم ایک فرد صحیح ہو جاتا ہے اور مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم خود سازی چھوڑ دیتے ہیں اور خدا سازی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خدا بنانا بہت آسان ہے، گائے کو خدا بنا لیجئے، چاند کو خدا بنا لیجئے، سورج کو خدا بنا لیجئے، ستارے کو خدا بنا لیجئے، پتھر کو خدا بنا لیجئے۔ خود سازی مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے جیسا سامنے والا کہہ رہا ہے، جیسا خدا چاہ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ جب ہم حدیث قدسی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں پہلی روایت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر حدیث قدسی میں ہمیں یہ پہلی حدیث باب پیغمبر میں ملتی ہے کہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ جس حالت میں مجھ سے زیادہ نزدیک رہتا ہے میں اس کو ویسا بنا دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص جو ہے مال اور دولت کی فراوانی میں مجھ سے نزدیک رہتا ہے تو میں اس کو مال و دولت فراوان دے دیتا ہوں۔ ایک بندہ فقر و فاقے میں مجھ سے زیادہ نزدیک رہتا ہے تو میں اس کو فقیر کر دیتا ہوں۔ ایک شخص صحت کی حالت میں مجھ سے نزدیک رہتا ہے تو میں اس کو صحت دے دیتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے مریضی میں مجھ سے نزدیک رہتا ہے تو میں اس کو بیمار کر دیتا ہوں۔ ایک بدلتے حالات میں مجھ سے نزدیک رہتا ہے تو میں اس کے حالات بدلتا رہتا ہوں۔ یعنی خدا کی مرضی کی چابی بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں تو ساری چیزیں ہمیں میسر آ سکتی ہیں، اور وہ چیز جو ہمیں نہیں مل رہی ہے یقیناً اس میں مصلحت ہمارے لیے ہی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص آتا ہے پیغمبر سے مال کا تقاضا کرتا ہے، پیغمبر انکار کرتے ہیں 2-3 دفعہ کے بعد بھی، پھر جب وہ اصرار کرتا ہے پیغمبر کچھ درہم دے دیتے ہیں۔ اب وہ لے کے جاتا ہے، اس میں برکت شروع ہو جاتی ہے، جانور خریدتا ہے، اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ شہر سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر پیغمبر حضرت علی علیہ السلام کو خمس و زکوٰۃ کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ یعنی یہ ساری میری محنت ہے، یہ ساری میری زحمت ہے، اب میں اس میں سے کیوں دوں؟ اس کو کیا معلوم کہ خداوند عالم اہل بیت ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ہم سے کچھ لے کر ساری چیزیں ہمارے اوپر حلال کر رہے ہیں، ورنہ ہماری ملکیت میں کیا ہے؟ ساری چیزیں خدا کی ہیں، ساری چیزیں کائنات اہل بیت کے لیے ہیں۔ اگر وہ کچھ مال لے کر ہمارے لیے چیز حلال کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن خالی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے مال حلال کر رہے ہیں، بلکہ پیغمبر کو جو حکم ہے تو وہ یہ ہے کہ ان سے صدقات لیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تو طاہرہم، خود ان کی ذات کو تم اس کے ذریعے سے پاکیزہ کرتے ہو، تطہیر کرتے ہو، خالی مال کو ہی نہیں۔ ہم اس فائدے کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ خمس و زکوٰۃ جو ہے خداوند عالم کو ضرورت پیش آ گئی ہے، خداوند عالم محتاج ہے معاذ اللہ۔ نہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمارے مال میں برکت کے لیے ہیں، ہماری جان میں طہارت کے لیے ہیں، تزکیہ کے لیے ہیں، خلوص کے لیے ہیں، خالص کرنے کے لیے ہیں، کہ ہم رنگ خدائی میں ڈھل جائیں، اس کے لیے ہے۔ اگر ہم ان چیز کو سمجھتے ہیں، اس نے سارا انکار کر دیا۔ پیغمبر نے اس کو بلایا، اس کے بعد اس سے اپنے درہم واپس لے لیے، جس طریقے سے غبارے میں ہوا ہوتی ہے، واپس اپنی اصلی عادت پر آ گئے، اب کچھ بھی نہیں بچا۔ تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ یہ جو نعمتیں ہمیں خداوند عالم نے دی ہیں، ہماری ناشکری کی وجہ سے یہ نعمتیں ہم سے زائل نہ ہو جائیں، اور مخصوصاً جو سب سے بڑی نعمت ہمیں ولایت کی شکل میں، امامت کی شکل میں خدا نے دی ہوئی ہے، اس سے دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ان کا تابع ہونا شرط ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت انا عبد من عبید محمد کہنے میں فخر محسوس کر رہی ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ علی جیسا شجاع آدمی، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جب جنگ عروج پہ ہوتی تھی اور ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی تھی تو ہم پیغمبر کے پاس آ جاتے تھے اور ہمیں پناہ ملتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پناہ خالی تلوار میں نہیں ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ جب ہم ان کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل فائدے، اصل واقعیت خدا سے وابستگی میں ہے،
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، کیونکہ لبیک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم مردہ ہو، وہ تمہیں زندہ کرنا جانتے ہیں۔ جب تم ان کی طرف توجہ کرو گے تو تمہارا توجہ کرنا ایک احسان ہے، اور ان کا احسان تمہارے اندر زندگی ہے، تمہارے مال کے اندر پاکیزگی ہے، تمہاری جان کے اندر پاکیزگی ہے، تمہارے لیے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہارے لیے آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔